یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اس کا مقصد لوگوں کو اویرنیس دینا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو ٹائمنگ کا معلومات نہیں ہے. ٹائمنگ کی تو صرف وقت کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے. دیکھیں ہر نماز کا ایک وقت ہے, ہر نماز کا ایک وقت ہے, اور یہ وقت بدلتا رہتا ہے. یہ وقت بدلتا رہتا ہے پورے سال میں. کبھی عصر 4:30 بجے ہو جاتی ہے, 5:30, پونے 6, 6 تک. تو یہ پورے سال میں ٹائمنگ بدلتی رہتی ہے, 10 سیکنڈ, 20 سیکنڈ, 30 سیکنڈ کی ایوریج سے. تو آج 24 جمادی الثانی 28 جنوری 2022 ہے. یہ بنانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر بھی کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. 90s میں 1990 کی بات ہے, بہت سے لوگوں نے غلطیاں کی کہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی تھی اور پانی پیتے تھے. تو رمضان میں اذان ہو رہی ہے فجر کی اور آپ پانی پی رہے تو روزہ گیا, روزہ رہا نہیں. ہر نماز کا ایک وقت ہے, پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں 28 جنوری 2022 5:58 پہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے. 5:58 پہ, یہ بورڈ نظر اچھی رہی ہے, ٹھیک ہے, 5:58 پر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے. تو ہم احتیاطاً 2-4 منٹ بڑھا لیتے ہیں, 6 کر لیتے ہیں یا 6:05 کر لیتے ہیں کہ 6 بجے یا 6:05 پر اگر بندہ فجر کی نماز پڑھے گا تو ہو جائے گی. اسی طرح 6:15 بجے پڑھے گا تو ہو جائے گی, 6:30 بجے پڑھے گا تو ہو جائے گی, 7 بجے بھی پڑھے گا تو 7:10 پہ پڑھی فجر کی نماز. کب پڑھی کہ 10 منٹ پر, وہ اس کی نماز ادا ہے, وہ اس کی نماز ادا ہے, قضا نہیں ہے. یہاں تک بھی لوگ کہتے ہیں آخری ٹائم میں, لیکن بہرحال اتنا نیک پرہیزگار تو بہت کم ہی ہوں گے جو آخری ٹائم میں اٹھ کے نماز پڑھ لے. لوگوں کو ٹائم کی معلومات بھی نہیں ہے. تو 7:10 پہ اگر فجر کی نماز پڑھ لے گا ادا ہو جائے گی. اب 7:14 یا 15 پہ اس نے نماز پڑھنا شروع کری تو اس کی نماز ادا نہیں ہے, وقت نکل گیا, وقت نکل گیا. اب وہ نماز کون سی نماز ہے؟ قضا ہے. جب نماز وقت کے اندر پڑھی جائے گی تو کیا کہیں گے؟ ادا. وقت کے بعد پڑھیں گے تو قضا. اب 7:14 یا 15 پہ فجر کی نماز کی قضا بھی نہیں پڑھے گا, کم از کم 20 سے 25 منٹ انتظار کرے گا, کم از کم 20 سے 25 منٹ انتظار کرے گا. جیسے یہ 28 جنوری میں 7:15 ہے, اب اس میں 20 یا 25 منٹ ملا لو, جو بھی بنتا ہے. اب میں ٹائم لگاؤں گا تو زیادہ ہو جائے گا. تو وقت نکلنے کے بعد کم از کم 20 سے 25 منٹ کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھے گا. یہ 20 جو 25 منٹ ہے یہ مکروہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ مکروہ وقت ہے. اس کے اندر آیت سجدہ بھی نہیں کرے گا اور قضا نماز بھی نہیں پڑھے گا. ادا کا تو وقت ہی نہیں ہے, قضا بھی نہیں پڑھے گا. اس کے بعد یہ وقت کب تک باقی رہے گا؟ یہ وقت باقی رہے گا تقریباً 12 بجے تک. کب تک؟ یعنی 11:30 بجے بھی قضا پڑے گا, ہو جائے گی 11:30 بجے بھی. اچھا, یہ 28 جنوری 2022 گھڑی گھڑی کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ویڈیو دیکھیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے پوری بات, اور میں چاہوں گا یہ ویڈیو لوگ پوری دیکھیں. میں کوشش کروں گا زیادہ لمبی نہ ہو, بہرحال سمجھانا پڑتا ہے. اسی طرح ہمارے ایک وقت ہوتا ہے جس کو لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زوال کا وقت کہتے ہیں. اور نماز کی ڈائری میں کیا کہتے ہیں؟ دعائے کبریٰ. دعائے زوال کا وقت تقریباً 40 منٹ ہوتا ہے, 40, 41, 45 منٹ. اب 28 جنوری میں کیا ہے؟ 12:05 پر زوال کا وقت شروع ہوگا. زوال کا وقت کب تک رہے گا؟ 12:45 تک. تو یہ زوال کا وقت ہے, اس میں بھی کوئی سجدہ نہیں ہے, کوئی نماز نہیں ہے. نماز جنازہ پڑھنے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, نماز جنازہ زوال کے وقت میں مکروہ وقت میں پڑھ سکتے ہیں. اس کو مکروہ وقت ہے مگر نماز جنازہ مکروہ وقت پڑھنے کی گنجائش ہے. اب یہ 12:05 پہ شروع ہو رہا ہے زوال کا وقت. یہ کب تک رہے گا؟ 12:45 پہ. 12:45 کے بعد کون سا وقت شروع ہو جائے گا؟ ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. 12:50 پہ یا 55 پہ یا 1 بجے کوئی بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے, نماز ہو جائے گی. اور یہ وقت کب تک رہے گا؟ 4:38 پہ عصر شروع ہوئی تو 5 منٹ پیچھے آ جائے, یعنی کتنے کر لیں؟ 32-33 کر لیں. 4:32 پر بھی اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی, نماز ہو جائے گی. ابھی 4:25 ہو رہے ہیں, کوئی ظہر کی نماز پڑھے گا, ہو جائے گی. کیونکہ وقت کب ختم ہو رہا ہے؟ 4:38 پہ. 4:38 پہ ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے. 4:30 بجے نماز پڑھے, 4:35 پہ بھی نماز پڑھے گا, ظہر کی نماز
ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ بولے وقت باقی ہے. وقت اتنی تاخیر کرنا نہیں چاہیے، اتنی تاخیر. لیکن کیا ہے، لوگوں کو معلومات تو ہو کہ یار کوئی نمازی پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، بعض ٹائم ہوتے نمازی ہے مگر ٹائم کی کیلکولیشن کو معلومات نہیں ہوتی. اب تو پری اپلیکیشن آ گئی ہے، بہت سی سہولتیں آ گئی ہے. تو 12:50 پہ ظہر کی نماز پڑھی تو کب تک پڑھ سکتا ہے؟ 4:35 تک ظہر کی نماز، یا 30 کر لیں، 5 منٹ 7 منٹ کا گیپ کر لیں تو تقریباً یہ کوئی 4 ساڑھے 4 گھنٹے بن رہے ہیں یا اس سے زیادہ بن رہے. تو اتنا بڑا ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر ظہر کی نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی. اسی طرح عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ 4:38 پہ. ہم اس میں 3-4 منٹ بڑھا لیتے ہیں، یعنی 4:40 یا 45 پہ اگر کوئی نماز پڑھے گا عصر کی 4:45 پہ تو اس کی نماز ہو جائے گی. عصر کا وقت کب تک رہے گا؟ 6:13 تک. یعنی 6:10 پر 6:10 پر اگر کوئی عصر کی نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ وقت باقی ہے. وقت باقی ہے، وقت کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، دیر سے پڑھ رہا ہے. یہ بھی مکروہ وقت ہے لیکن بہرحال اس دن کی عصر نماز پڑھ سکتا ہے. اب بظاہر کتنا دکھ رہا ہے؟ اندھیرا جیسا دکھ رہا ہے، اندھیرا ہے، ایسا لگے کہ بس اذان ہونے والی ہے، لیکن کیا وقت باقی ہے. اچھا، یہ وقت کا ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ نماز کا کیلنڈر دعوت اسلامی کا یہ دکھ رہا ہے، کیلنڈر نظر آ رہا ہے؟ دیکھ لیں، میں کیلنڈر بھی دکھا دوں. اس طرح کے کیلنڈر آتے ہیں، یہ بنا ہوا کیلنڈر، ہر مہینے کا، جنوری کا الگ، فروری کا الگ، مارچ کا الگ، تو یہ کیلنڈر آتے ہیں. اسی طرح نماز کے اندر اپلیکیشن ہی بھی آ گئی. نماز کے اندر دعوت اسلامی کی پرے ٹائم کے نام سے اپلیکیشن آ گئی ہے، روز کی اپڈیٹ ہے. کراچی والوں کے لیے، لاہور والوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے دعوت اسلامی نے بڑی شاندار اپلیکیشن بنائی ہے، اس کو یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب مغرب کا وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ 6:15. 6 اب یہ وقت کب تک رہے گا؟ تقریباً 7:30. تقریباً 5 منٹ مائنس کر لیں، 7:25 پہ. 7 اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھے گا ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ وقت باقی ہے. وہ وقت کے اندر نماز پڑھ رہا. بس ظاہر اندھیرا ہو گیا، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ایسا لگے گا ہی نہیں نماز کا وقت ہے، لیکن نماز کا وقت باقی ہے. تقریباً یہ 1.25 گھنٹہ بن رہا ہے. کتنا بن رہا ہے؟ یعنی 6:15 پہ اس نے مغرب کی نماز شروع کری، 6:30 پہ ہو جائے گی، 6:45 پہ ہو جائے گی، 7 پہ ہو جائے گی، 7:15 پہ، 7:25 پر بھی ہو جائے گی. یعنی بالکل لاسٹ مومنٹ میں پڑے گا تب بھی نماز. اب عشاء کا وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ 7:31. 30 منٹ سمجھ لیں. 7 یہ وقت کب تک رہے گا؟ جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہو رہا. اور فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے؟ 5:58. یعنی آپ یوں سمجھ لیں 5:55 تک. کب تک؟ 5:55 تک اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھے گا تو نماز. پہلے کسی زمانے میں مشہور تھا کہ رات کے 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. اب 7:30 عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مثال ہے وہ 7:45 عشاء کی نماز پڑھتا ہے، ہو جائے گی. 9 بجے پڑھتا ہے، 10 بجے پڑھتا ہے، رات کو 12 بجے پڑھے گا، رات کے 1 بجے پڑھے گا، رات کو 3 بجے پڑھے گا، 4 بجے پڑھے گا، رات کو 5 بجے پڑھے گا، 5:45 پہ پڑھے گا، ہو جائے گی. کیوں ہو جائے گی؟ وقت باقی ہے. اب میں یہ مین بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہلے کیا ہوتا تھا، اب تو لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. رمضان کے دنوں میں اس بات کو بالکل غور کریں گے، رمضان کے دنوں میں ٹائم کا کیلنڈر دیکھنا سیکھیں گے. اگر کسی نے ٹائم کے اندر پانی پی لیا اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ کیلنڈر چیک کرنا آنا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے. موبائل میں بھی اپلیکیشن آ گئی ہے. تو اب رمضان کے اندر مثال ہے، یہی وقت رمضان میں آتا ہے، حالانکہ رمضان کا ٹائم الگ ہوگا، لیکن مثال دینے کے لیے کیلنڈر میں نے بنایا ابھی. اگر کسی نے 5:58 پہ پانی پی لیا اس کا روزہ گیا. روزہ فجر کا وقت شروع ہو گیا 5:58 پہ. کب تک روزہ بند کرے؟ کم از کم 5 منٹ پہلے، یعنی 5:58 آخری ٹائم ہے. 5 منٹ مائنس کر دیں، تقریباً 52-53. 5:52-53 پر اگر روزہ بند کریں گے تو ٹھیک ہے. 5:58 پہ کسی نے پانی پیا تو روزہ بند کرنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے. روزہ بند کرنے کا تعلق، اسی طرح روزہ کھولنے کا تعلق بھی اذان سے نہیں ہے. اگر مغرب کا وقت ہو گیا، مثال رمضان میں یہی وقت ہوتا ہے، اصل میں رمضان میں یہ وقت ہوگا نہیں، لیکن ٹائم سمجھنے کے لیے 6:15 پہ مغرب شروع ہو گئی.
تو جیسے اصل وقت ہے 6:13، اذان ہوتی ہے تقریباً 2-3 منٹ بعد، 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد. تو جیسے 6:15 ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کم از کم 3 منٹ صبر کریں گے. 3 منٹ صبر کریں گے. 3 منٹ صبر کیسے کریں گے؟ اذان سنیں گے، اذان کا جواب دیں گے. کھائیں گے نہیں، پیئیں گے. یہ تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ خوف خدا ہے. 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے سے بھوکا پیاسا ہے. 2-3 منٹ رک جانے سے روزہ مکروہ. مکروہ کب ہوتا ہے؟ اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، رات کا اندھیرا ہو گیا، اب بھی نہیں کھا رہا ہے، اب کہیں گے مکروہ ہو گئی. اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، بندہ بولا نہیں کھاؤں گا، اب مکروہ وقت، اب وہ مکروہ کام کر رہا، اب وہ کام غلط کر رہا، اب اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. 3 منٹ کم از کم رک جانا تقویٰ ہے. یعنی اذان ہو رہی 6:15 پر اور روزہ کھول رہا ہے 6:18 پہ. اتنے گھنٹے صبر کیا، 2-3 منٹ میں کچھ اکھڑ نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کو یاد کرے، ذکر کرے، دعا کرے، اذان کا جواب دے. اذان ہو یا نہ ہو، نہیں ہو تو ماشاءاللہ سب کو اذان آتی ہے، کھڑے ہو کے اذان دے دو. اس طرح اذان دے دو کہ کسی کا روزہ خراب نہ ہو. آپ کو صحیح ٹائمنگ دیکھنا آتی ہو. 6:15 پہ مغرب شروع ہو گئی، آپ 15 16 17 18 پہ اذان دے دو. اذان اچھے سے دے دو، اڑوس پڑوس کو. ویسے کراچی شہر میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ چھوٹے علاقوں میں یا بڑے پیسے والے علاقوں میں ہوتا ہے، مسجد کہیں ہوتی ہے، گھر کہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ روزہ کھلنے کا یا بند ہونے کا تعلق اذان سے نہیں ہے. فجر کا وقت کیلنڈر سے دیکھیں گے، روزہ بند کر لیں گے، پانی نہیں پئیں گے، وقت کے اندر پانی پیا روزہ نہیں ہوگا. اس چیز کا خیال رکھیں گے. ٹائمنگ کو سیکھنا بہت ضروری ہے. میری آپ کی سب ذمہ داری ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے روزہ کب کھل رہا ہے، کب بند ہو رہا ہے، ظہر کی نماز کب سے لے کے کب تک باقی ہے، عصر کی نماز. یہ سیکھنا لازمی اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. 1 2 دن 4 دن تھوڑا سا پریکٹس کرے، کیلنڈر کو دیکھے گا تو یہ سب کام آ جائے گا. بند کر دے عمر فاروق.